ہیلو فرینڈز، اردو اسٹیک میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ معلومات بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں آپ نے شاید پہلے صرف نام ہی سنا ہوگا، اور وہ ہے دیوار چین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 200 سال قبل چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی تھی، جس کا نام ہے دیوار چین۔ چین ایک عظیم قوم ہے جو صدیوں قبل بھی طاقت اور فن کا گہوارہ رہا ہے۔ 2253 سال قبل تعمیر کیا ہوا دیوار چین آج بھی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ دیوار کی لمبائی تقریباً 5500 میل ہے، گو کہ مختلف اوقات میں اس کی لمبائی مختلف بیان کی ہوئی ہے۔ دیوار کے اوپر 25,000 چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ ان چوکیوں کی مدد سے حملہ آوروں کی نقل و حرکت دیکھا جا سکتا ہے۔ دیوار چین کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو قومیں ہزاروں سال قبل ترقی کے اس منزل پر پہنچی تھیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت کیسے سرنگوں کر سکتی ہے۔ چین کی عظمت سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان مناظر کو دیکھنے کے بعد تصوراتی کیفیت یقین میں بدل جاتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف دیکھنے سے آتی ہے۔ اس دیوار کی تعمیر میں کئی سال لگ گئے، مختلف مراحل سے گزرا، مگر یہ دیوار آج بھی اپنی جگہ محکم کھڑی ہے۔ جس عزم اور ولولے کے ساتھ اس تعمیر کو آخری مراحل تک پہنچایا گیا تھا، آج بھی اس کی خد و خال وہی ہے۔ یہ دیوار اکثر پہاڑیوں کو ملاتا ہوا چلا گیا ہے۔ یہ چوٹیاں پہاڑی سلسلے کے اوپر ہوتے ہوئے کافی اونچائی پر دیوار بنایا گیا ہے۔ زمین سے صرف دیوار کی بنیاد تک پہنچنے کے لیے مجھ جیسا کمزور آدمی تھک جاتا ہے، چنانچہ کہ دیوار کے اوپر تک پیدل نہیں پہنچ سکتے۔ میں دیوار کی بنیاد تک پہنچ کر برقی سیڑھی کا سہارا لے کر دیوار کے ٹاپ پر پہنچ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمان اور زمین کے درمیان معلق جگہ پر کھڑا ہوں۔ درختوں سے ڈھکے دامن اور ارد گرد پہاڑوں کے سلسلے، چاروں طرف کسی پینٹر کی خوبصورت اور دل آویز شاہکار تصویر نظر آتی ہے۔ اس دیوار کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض مقامات پر 5 سے 8 فٹ تک چوڑا ہے، جس پر فوجی لشکر کے ساز و سامان گھوڑے گاڑی میں ڈال کر چوکیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ دیوار کے ٹاپ پر سڑک اتنی چوڑی ہے کہ 2 گھوڑوں سے کھینچنے والی گاڑی بڑی آسانی سے اس پر سے گزر سکتی ہے۔ دیوار چین تاتریوں کے یلغار کو روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب چین پر منگولیا اور دیگر سرحدوں کی جانب سے حملوں کی خطرے محسوس ہوئے، چین کے بادشاہوں نے چین کی حفاظت کے لیے قلعہ نما دیوار تعمیر کرا دی، تاکہ دشمنوں کے حملوں سے چین کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جبکہ چینی حکام دیوار چین کے اوپر جو معلوماتی کتابچہ تقسیم کرتا ہے، اس کے مطابق یہ دیوار امن کے زمانے میں تعمیر کی گئی ہے۔ دیوار کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ کئی قسطوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ صحیح اعداد و شمار کا علم تو نہیں، لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں آدمیوں کی جان کی قربانی شامل ہے۔ دیوار چین کے بارے میں کئی افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں۔ کئی خلا نوردوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین پر واحد چیز ہے جو خلا سے نظر آتی ہے، لیکن یہ دعویٰ کچھ صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ بعض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ خلا سے اس کی تصویر لے لی گئی ہے۔ بعد میں اس نظریے کو بھی زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ چینی خلا نوروں نے زمین پر موجود کسی ایسی چیز دیکھنے کی تردید کی ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ آج تک اتنی دور سے تصویر لینے والا کوئی کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ خلا سے زمین کا فاصلہ تقریباً 20,000 میل سے زیادہ ہے۔ چین میں 45 مقامات ایسے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں زمانہ قدیم کے بادشاہوں کے محلات، بادشاہ کا مقبرہ، دیوار چین، پنگ پاؤ کا قدیم شہر اور تیانتمن اسکوائر اور دیگر کئی تاریخی اہمیت کی جگہیں اور پرانے نوادرات شامل ہیں۔ تب زمانہ قدیم کے خانقاہوں محلات کا ذکر کرنا مشکل ہوگا۔ تیانتمنین اسکوائر دنیا کا تیسرا بڑا اسکوائر ہے، جس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن 1989 میں
تیانتمنن اسکوائر میں جمہوری انقلاب میں ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہوئیں۔ ماضی قریب میں تیانتمنن اسکوائر کا واقعہ سیاسی اہمیت کا اختیار کر گیا۔ چین کی حکومت نے اس کو کنٹرول کیا، لیکن مورخین اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ چین صدیوں سے مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اس خطے میں قبل مسیح سے آباد چینی باشندے مختلف ادوار سے گزر کر آج ایک جدید چین کی صورت میں ایک عالمی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں چین میں سیاسی افراتفری شروع ہوئی۔ چینی باشندوں نے انقلاب کے نعرے لگانے شروع کیے۔ 1949 میں ماؤ زے تنگ کی قیادت میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کے نام سے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کمیونزم طرز حکومت کو اپنایا گیا۔ اس دوران سوویت یونین میں بھی کمیونزم کا جال بچھا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ روس مزدوروں کے بل بوتے پر کمیونسٹ تحریک کو چلاتے رہے، جبکہ چین کسانوں کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ 1969 میں چین میں کلچرل انقلاب برپا ہوا، جس کے دور رس نتائج نکلے۔ 1972 میں چین اور سوویت یونین کی دوستی میں رکھنا پڑ گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے امریکہ اور چین کی دوستی سے ہاتھ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چوین لائی کی ملاقات رچرڈ نکسن سے کرائی گئی۔ یہ ملاقات نہایت اہم رہی۔ اس کے بعد چینی اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ چین میں آہستہ آہستہ اقتصادی اصلاحات کی بنیاد ڈال دی گئی اور مارکیٹ اکانومی کی طرف چینی معیشت چل پڑی۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے تائیوان کے مسئلے پر ریپبلک آف چائنا کے ساتھ تعلقات منقطع کیے اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کو تسلیم کیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک پاک و چائنا دوستی مثالی ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی اور ہر موسم میں یکساں ہیں۔ چین نے پاکستان میں ہر میدان میں سرمایہ کاری کی، ٹھنڈر کی، مینوفیکچرنگ اور گوادر کے منصوبے شامل ہیں۔ دیوار چین کی وسعت کی طرح پاکستان چین دوستی بھی JF-17 ہے، جس میں قراقرم ہائی وے سے لے کر وسط کے تمام پہلو کا احاطہ کیے ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔